كنتم خير أمة أخرجت للناس. آج جو چل رہی ہے دعوت کی، تو یہ دعوت کیا ہے اور کیوں ہے، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے دعوت کو اتنا اہم دیا کہ صرف نبیوں سے ہی دعوت کا کام لیا. لیکن ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی کمر سے تمام ارواح کو پیدا کیا اور ان سب کو جمع کیا، اور اس کے بعد جو سب سے بہترین ارواح تھیں ان کو صرف نبیوں کے لیے چنا، ان کو نبی بنا دیا. اور اس کے بعد جو ارواح تھیں ان روحوں کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے چنا، باقی کی روحوں کو دوسری قوموں کے لیے چنا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی جو تھے ان کی روحیں بھی زبردست ہوا کرتی تھیں، روحانی طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے دعوت کی محنت جو خاص اہم کام ہے وہ لیا. اور اس کے بعد چونکہ نبی کوئی آنے والے نہیں تھے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ کام قیامت تک کے لیے سپرد کر دیا کہ اب یہ کام تمہارا ہے، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. کیونکہ اللہ تو خوب جانتے ہیں، کیونکہ کوئی انجینئر جب کوئی مشین بناتا ہے تو سب سے زیادہ اس ایجاد کے بارے میں وہ انجینئر ہی جانتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری مخلوقات کو بنایا اور اشرف الناس یعنی انسان کو بنایا. تو انسان کی خاصیتیں اور اس کی برائیاں اور اس کی تمام میکنزم اللہ تعالیٰ اچھے سے جانتے ہیں، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ جب دعوت دے گا تو خود بھی ہمارے حکموں پہ چلے گا، اپنے نبی کے طریقے پہ چلے گا. جب دعوت دینا چھوڑ بیٹھے گا تو پھر یہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے سے دور ہوتا چلا جائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ برابر نہیں وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے نکلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بلند کیا ہے جو اپنے مال و جان کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں بنسبت گھر بیٹھنے والوں کے. اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے، یعنی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں نکلنے والوں کو بمقابلے گھر میں بیٹھنے والوں کے بڑا اجر عظیم دیا ہے، یعنی بہت سے درجے جو خدا کی طرف سے ملیں گے، اور مغفرت اور رحمت. اور بے شک اللہ بڑی مغفرت اور رحمت والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ ہم اپنے جان سے بھی اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی لگائیں اور اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی خرچ کریں. دونوں چیزیں، اپنا وقت بھی خرچ کریں. یہ تمام چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اچھے سے سمجھ لی تھی، یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا کیا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ابوبکر جو میرا کام ہے وہی تمہارا کام ہے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ محنت شروع کر دی. غرض جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اسلام میں داخل ہوتے تھے اور ایمان لاتے تھے، سارے کے سارے فکروں میں لگے رہتے تھے کہ کیسے ہمارے ذریعے انسانیت کو فائدہ پہنچ جائے، یعنی کیسے ہمارے ذریعے دوسرے لوگ جو ہے وہ اللہ کی پہچان کرنے والے بن جائیں. ایک صحابی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، اور اسی دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے مدینے کی دعوت کر رکھی ہے. بڑے مالدار صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مالدار اور بڑے سخی صحابی تھے. سارے کے سارے مدینے کی دعوت کر رکھی، لوگ جو جا رہے ہیں ان کے یہاں دعوت کھانے کے لیے، اور یہ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، بہت ساری فکروں میں مبتلا بیٹھے ہوئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا اے فلاں تم یہاں بیٹھے ہو، عبد الرحمن بن عوف کی دعوت کھانے نہیں گئے، کس سوچ میں پڑے ہوئے ہو؟ کہنے لگے یا رب، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، ہم کیا بتائیں، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ کیسے کہ ہم تو آپ کے ماننے والے بن گئے، ہم نے تو آپ کے حکموں کو پورا کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا، لیکن ہم اس فکر میں لگے ہوئے تھے کہ کیسے ہمارے والدین بھی اسلام میں داخل ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف نے جو پورے کے پورے مدینے کی دعوت کی ہے کھانے کی،
اس کے اس عمل سے تمہارا یہ سوچ و فکر، یہ غور و فکر کرنے والا عمل کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے، کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ تو دوستو، اپنے بھائیوں کے لیے غور و فکر کرنا، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنی اہل و عیال کے لیے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر ہم غور و فکر نہیں کریں گے، اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، اگر ہم محنت نہیں کریں گے، تو ہمارا بھی اللہ کے حکموں پر چلنا مشکل ہو جائے گا، اللہ کے حکموں پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر دھیرے دھیرے کر کے ہم نبی کے طریقے سے دور ہٹتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اسی لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی اللہ کے حکموں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں، اور ساتھ ہی ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اللہ برے کام سے روکنا اور اچھے کام کا حکم کرنا، اس بات کی لوگوں کو دعوت بھی دیتے رہیں، اس کی دعوت بھی دیتے رہیں۔ تو ہمارا علاج صرف یہی ہے کہ ہم فریضہ تبلیغ کو ایسی طرح لے کر کھڑے ہوں جس سے ہم میں قوت ایمانی بڑھے اور اسلامی جذبات ابھریں، ہم خدا اور اس کے رسول کو پہچانیں اور احکام خداوندی کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، اور اس کے لیے ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب کی اصلاح کے لیے اختیار فرمایا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھی پیروی ہے، یعنی جو کام تم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرو گے اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اور اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ تو دوستو، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پہ چلنے والے بنیں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کم از کم کے درجے میں ان کی مدد کریں، ان کی مدد کریں، اپنا تھوڑا سا وقت ہی خرچ کریں، اگر کوئی ہمارے بھائی زیادہ وقت خرچ کر رہے ہیں، زیادہ جان مال وقت لگا رہے ہیں، تو ہم تھوڑا سا ہی وقت لگائیں۔ اگر وہ 4 مہینے لگا رہے ہیں، چلہ لگا رہے ہیں، تو کم از کم کے درجے میں ہم مقامی کام میں ہی اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ اگر اتنا بھی کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائیں گے، اور ہمارے گھر والوں کو بھی، اور ساتھ ہی ساتھ سارے عالم کا فائدہ ہوگا، سارے عالم میں اللہ تعالی ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے۔ اس لیے سبھی ارادہ کریں اور کوشش کریں، انشاءاللہ بہت جلد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کر دیا کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچا دیا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں کہ ہماری یہ محنت، ہماری یہ کوشش آپ کو کیسی لگی۔ اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔